اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام، استقبال ہے آپ کا ہماری گفتگو میں۔ ہماری جو گفتگو ہے وہ کمال الدین اور تمام النعمہ کتاب کے سلسلے سے، اور جس کے مصنف آغا شیخ صدوق علیہ الرحمہ ہیں، اور اقتباس نمبر 15 میں باقاعدہ طور پر آج کی جو گفتگو ہے وہ جناب عبد المطلب علیہ السلام اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے سلسلے سے گفتگو کی جائے گی۔ یہاں پر آج جو تذکرہ ہے وہ خود جو ہے دو شخصیتوں کا ہے، اور ان شخصیتوں نے رسول کی معرفت کے سلسلے سے جو ہے ان کو جو معرفت تھی اس کے سلسلے سے بھی گفتگو کی جائے گی۔ کہتے ہیں جناب عبد المطلب اور جناب ابو طالب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور منزلت کو دیگر علماء اور دیگر دانش مندوں سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے جانتے اور پہچانتے تھے اور ان کی معرفت رکھتے تھے۔ اور یہ دونوں شخصیتیں جو ہیں وہ جاہل کفار اور منحرف قسم کے جو افراد سے جو ہے باقاعدہ رازداری اختیار کیا کرتے تھے اور رازداری برقرار رکھتے تھے، یعنی ساری باتیں ان کو ان جاہلوں کو اور ان جو ہے منفرد افراد کو جو ہے نہیں بتاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا الہی پہلو جو ہے وہ اگرچہ لوگوں سے 40 سال تک جو ہے پوشیدہ رہا، لیکن ان کے چچا یعنی کہ ان کے جد یعنی دادا اور چچا، یہ چچا سے یہ نہیں پوشیدہ رہا۔ یہ افراد رسول کے بارے میں ساری چیزوں کو جانتے تھے اور ان کی معرفت بھی رکھتے تھے، اور یہ وہ شخصیتیں ہیں جو خدا کی وحدانیت میں ایمان رکھتے تھے ایک چیز، اور خود جو ہے باقاعدہ طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے احکام کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ تو گفتگو ہو گئی ہے جناب ابو طالب اور جناب عبد المطلب علیہ السلام کے سلسلے سے۔ یہاں پر ایک اہم واقعہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بھی بیان کرتا ہے اور خود جو ہے معرفت کے سلسلے سے بھی ہے۔ وہ واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ جناب عبد المطلب کے لیے جو ہے ایک قالین جو ہے وہ خانہ کعبہ کے سائے میں بچھائی جاتی تھی، اور اس قالین پر ان کا کوئی بھی فرزند نہیں بیٹھتا تھا ان کے احترام میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا تھا اور وہ آتے تھے، آ کر کے اس قالین پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور جب وہ بیٹھ جاتے تھے تو ان کے بیٹے جناب ابو طالب علیہ السلام، یہ یعنی کہ رسول اللہ کے جو چچا تھے، وہ آ کر کے ان کو وہاں سے اٹھاتے تھے، تو جناب عبد المطلب روک دیا کرتے تھے کہ نہیں، رہنے دو اس بچے کو، یہاں پر رہنے دو، اسے بیٹھنے دو، اس کا جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، وہ بہت ہی بلند اور بالا ہے۔ لہٰذا یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خود جو ہے یہ شخصیتوں نے کس طریقے سے ہمیں رسول کی عظمت اور فضیلت کو بتایا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد خود جناب ابو طالب علیہ السلام کو مخاطب ہوتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے جناب ابو طالب علیہ السلام سے یہ فرماتے تھے کہ اس بچہ کہتے ہیں کہ اس بچے کا ایک عظیم مرتبہ ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ خود جو ہے جناب عبد المطلب کہہ رہے تھے جناب ابو طالب علیہ السلام سے کہ عظیم مرتبہ ہے، لہٰذا اس کی حفاظت آپ ضرور کرو۔ یہ بہت ہی اہم ہے، اس کی حفاظت آپ ضرور کریں اور اس سے وابستہ رہیے، کیونکہ یہ خاص اور منفرد ہے، یعنی کہ یہ صرف اور صرف رسول کے لیے ہی ہے جو خدا نے انہیں عطا کیا ہے۔
یہ خود اسی بچے کے لیے، اسی شخصیت کے لیے ہے جو خدا نے انہیں عطا کیا ہے۔ کہتے ہیں منفرد، ان کے لیے ماں کی طرح رہیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خود جناب ابو طالب سے عبد المطلب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بالکل ماں کی طریقے سے رہیے، اور جو ہے خیال رکھیے ان کا، ماں کی طرح رہیے، خیال رکھیے کہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ، کوئی واقعہ ایسا نہ ہو سکے کہ جس سے ان کو اذیت ہو۔ یہ دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ 8 سال کی عمر ہونے تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ خود اپنے والد اور والدہ اور جو ہے جد امجد، ان سب شخصیتوں سے باقاعدہ طور پر محروم ہو گئے، اور ان کی پرورش خود جناب ابو طالب علیہ السلام نے کی۔ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے کی، اور کہتے ہیں کہ ان کے وفات کے بعد، جناب عبد المطلب علیہ السلام کی وفات کے بعد جو ہے رسول اکرم کی نگرانی اور سرپرستی اپنے فرزند یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام کو کس نے سونپا؟ جناب عبد المطلب علیہ السلام نے، کہ اب سے تمہارے اوپر یہ واجب اور لازم ہے کہ آپ رسول کی حفاظت کریں گے۔ اور کہتے ہیں کہ اس چیز کو باقاعدہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے نبھایا، اور انہوں نے اپنے پوتے میں اپنے ایمان کو، اور خود جناب عبد المطلب علیہ السلام نے اپنے ایمان کو اپنے پوتے میں ظاہر کیا، اور جو ہے کا اظہار کیا، اور جناب ابو طالب کو بھی یہی ہدایت دی۔ لہذا جناب ابو طالب علیہ السلام نے ان کو اپنی نگرانی میں رکھا، اور ہر جگہ جناب ابو طالب رسول اللہ کی حفاظت کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ اپنی نگرانی میں رکھا، اور وہ ان کے الہی منصب اور منزلت سے اچھی طرح واقف بھی تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دیگر علماء اور دانشور تھے ان سے کہیں زیادہ جو ہے یہ جناب ابو طالب علیہ السلام باقاعدہ رسول کی عظمت اور بلندی کو سمجھتے اور جانتے تھے۔ اس طرح جناب عبد المطلب نے اپنی زندگی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں ان کا خاص خیال رکھا اور ان کی حفاظت بھی کی، اور جو ہے اپنی زندگی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین سے اور دیگر جو دشمنان تھے، جو دشمنان اسلام تھے، ان سے ان کی حفاظت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے قلوب میں امام زمان علیہ السلام اور عجل اللہ فرجہ شریف کے لیے خاص مقام عطا کرے، تاکہ ہم بھی غیبت کبریٰ کے اس دور میں ان کے دشمنوں سے ان کی ولایت کی جو ہے دفاع، ان کے ولایت کی دفاع کر سکیں، اور خود ہم اپنے امام کے متعلق اللہ سے ان کے ظہور کی دعا کریں اور معرفت کی دعا کریں۔ اللہ تجھے واسطہ آل محمد کا ہمیں ہمارے امام کے غلاموں میں شمار فرما، ہمیں امام کی معرفت عطا فرما، اور ہمیں اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ الغوث